گندم کسان کو نہیں ریٹ لینے دیا. جب کسان سے گندم اٹھ گئی 1,000 روپے من کے پیچھے ریٹ بڑھا دیا. 1,000 روپے من کے. وہ کون لوگ ہیں وہ بتائیں تو صحیح. آج گندم کس کے پاس پڑی ہوئی ہے؟ کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اور یہ اکثر گندم کے آٹے کے ریٹ تو جب فصل آنے سے 1-2 مہینے پہلے ہوتی ہے، یہ 8 مہینے پہلے کھیل شروع ہو گیا. یہ سارے کا سارا. پھر اس کے ساتھ چینی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایکسپورٹ کر دی، اب امپورٹ کرنی ہے، ٹیکس فری کر رہے ہیں. پھر واپس سے شوگر مل کو وزیر اعظم صاحب چائنا میں جا کے کہتے ہیں میری حکومت پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، میری حکومت پہ کوئی. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ کون سا کرائسس ہے جو آپ کی حکومت میں نہیں آیا؟ یہ 3 سالوں میں آپ نے جو آئینی کرائسس، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا کرائسس، آپ سے ملک نہیں چل رہا، جو آپ کی انویسٹمنٹ کا کرائسس، معیشت کا کرائسس، غربت، تاریخ کی بلند ترین معیشت، آپ کی سست ترین. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے حکومت میں کوئی کرائسس نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں معیشت اچھی ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ آٹے کی بات ہو گئی، چینی کی بات ہو گئی، آئی پی پی بجلی کی بات کر لیں. بجلی کوئی خرید نہیں رہا ان سے، گیس کوئی خرید نہیں رہا ان سے. گیس میں قطر جس کی یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم گیس ایل این جی لے کر آئے سب سے سستی، اب قطر سے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے واپس اپنے وہ لے لیں یا آنے والے سالوں میں دے دیں، ہم سے گیس بکتی تھی. اس کے لیے $5 ارب کی. اللہ کرے یہ جب قطر کا معاملہ ہوا ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ ہم وزیر اعظم صاحب کی بات سن لیں. سرمایہ کاری کے بھی چین گئے ہوئے تھے. چین میں جا کے بولتے ہیں کہ جی $8.5 ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، جس میں $7 ارب کے ایم او یو ہیں. وہی ایم او یو جو 3.5 سال سے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ ایم او یو جو ہے سرمایہ کاری میں تبدیل ہو جائے. یعنی کہ ان کو بھی شک ہو گیا ہے. اور جیسے ہی یہ اعلان کیا اس کے اگلے دن شنگھائی الیکٹرک جو 9 سال سے پاکستان میں کے الیکٹرک خریدنا چاہ رہی ہے، انہوں نے جو ہے ہاتھ جوڑے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں واپس، کیونکہ ہم سے یہ وہ نہیں ہو پا رہی. حکومت تعاون نہیں کری، ادارے تعاون نہیں کرے. 9 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. یہ اس وقت ہوا جب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ماضی سے نہیں سیکھ رہے. آئی پی پیس میں چائنیز صرف آئی پی پیس کو 5,060 ارب روپے ہم کمپنسیٹی پیمنٹ میں دے چکے ہیں. 5,060 ارب. اور ان کی جو بقایا جات ہے وہ 420 ارب روپے. چین گئے تو کچھ بول کر آئیں گے جی ہم دے دیں گے آپ کو پیسے. 5,060 ارب روپے اگر اس وقت ویژن ہوتا ہے ان کا، اور ذرا سی اگر یہ دماغ لگا لیتے، 3-3.5 ارب میں پاکستان کے ڈیم بن جاتا. یہ داسو بھی بن جاتا، بھاشا بھی بن جاتا، اور محمد بھی بن جاتا. وہ ہمیں نہیں دیے. ہم نے 5,000. اگر اس وقت کا نواز شریف صاحب کی دور کا ایکسچینج ریٹ 100 روپے میں لے لوں تو یہ $50 ارب ہم کیپیسٹی پیمنٹ میں پے کر چکے ہیں. $50 ارب. اور اگر آج کا ایکسچینج ریٹ لگا لوں کھلے دل سے تو تب بھی 17-18 ارب ہم کیپیسٹی پیمنٹ. یہ وہ غریب ملک ہے جو اس طریقے سے پیسے دے رہا ہے. اب وہ کیا تھا، اب نیا آئل کا ایگریمنٹ کر لیا. تیل کا، جو تیل کی پائپ لائن جو ہے وہ شاید آذربائیجان کی کمپنی ہے، ان کے ساتھ کر دیے کہ باہر سے تیل آئے نہ آئے، وہ پائپ لائن بچھانے کے اس کا بھی ڈالر میں ٹیرف دیں گے، پھر ڈالر میں دیں گے. تو یہ پتہ نہیں ہمارا یہ سارے کے سارے ایسے معاہدے ان کے ساتھی اور ان کے زمانے میں کیوں ہوتے ہیں. پھر اب اگلی بات یہ کہ ملک میں این ایف سی آ رہا ہے. این ایف سی میں خیبر پختونخوا بڑا کلیئر ہے. سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی این ایف سی کو درست کیا جائے. 7ویں این ایف سی کو جو ہے درست کیا جائے. خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کے علاقے مرج ہوئے اس کے حساب سے جو ہماری نئی آبادی ہے اور جو ہمیں نیا ایریا ملا ہے اس حساب سے ہمارا شیئر بنتا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں. جو 19 سپورٹ پروگرام میں پنجاب کو ایکسٹرا جاتے ہیں این ایف سی کے علاوہ. پھر سندھ کو 26 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ آلریڈی جا رہا ہے. 26 لاکھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جا رہا ہے. یہ 2024 کا نمبر بتا رہا ہوں. اس میں 100 ارب روپے سندھ ہو گئے. خیبر پختونخوا 1.9 ملین 19 لاکھ لوگوں کو 72 ارب روپے. اب خیبر پختونخوا میں جو ہے 2018 کے بعد مرج ایریا خیبر پختونخوا کے ساتھ جوائن ہو گیا تھا. سندھ کی جو ہے 26 لاکھ لوگ اور 100 ارب روپے. اور جو خیبر پختونخوا میں 19 لاکھ لوگ، جس میں تقریباً 57 لاکھ لوگ جو ہے، جب یہ جو ہے ایکس فاٹا جسے کہتے ہیں وہ جب ہمارے ساتھ مرج ہوا تو وہ پاکستان کے غریب ترین لوگ ہیں. 19 لاکھ خیبر پختونخوا کو جاتے ہیں. اور بلوچستان جو پاکستان کا سب سے غریب ترین صوبہ ہے اس کو جو ہے صرف 5 لاکھ لوگوں کو دیتے ہیں. 72 ارب.
اور بلوچستان کو 18 ارب. یہ میں 350 ارب کا حساب بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو 350 ارب اسکالرشپ یہ وہ پروگرام وہ الگ ہے. اب اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ اور یہ جو آپ نے جو دے رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آیا یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے؟ یہ زندگی بھر کی ہم نے پینشن لگائی ہے. تو اس پہ ریویو کرنا پڑے گا ان کو. یہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی کہ یہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. تیسری چیز انہوں نے کہی کہ کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی. کون سی کلائمیٹ ایمرجنسی کی آپ بات کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، شرم نہیں آتی ہمیں؟ پوری دنیا میں ہمارا 4% جو ہے جسے کہتے ہیں فارسٹ کور ہے، اور پاکستان کا 45% فارسٹ کے پی میں. سندھ میں کتنا لگا ہوا ہے، پنجاب میں کتنا لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کلائمیٹ ایمرجنسی وفاق لگا دیں. آپ کی چوتھی حکومت ہے. کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا پنجاب نے؟ کتنا فارسٹ لگایا ہے، کتنا ٹری لگایا آپ نے، کتنی ماحولیاتی دوست آپ نے جو چیزیں کی ہیں. آپ حال دیکھ لیں تو یہ کہتے ہیں ایمرجنسی. اچھا پھر ایگریکلچر ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ فلڈ ایمرجنسی ہوتی ہے، کلائمیٹ ایمرجنسی ہوتی ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی لگا دیں. اب ایگریکلچر اس ملک میں، آپ ایگریکلچر کی بات کریں، 4 سال سے، اب میں اس پوائنٹ سے اگلی بات پہ جاؤں گا، 4 سال سے اس ملک میں جو ایگریکلچر کا ساتھ حشر کیا ہے اور جو حشر ہوا ہوا ہے، پاکستان کی اس وقت جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے، فوڈ انسیکیور کنٹری بن چکا ہے پاکستان. حالیہ گندم کا بحران، آٹے کا بحران اس کی سب سے بڑی نوید ہے. اس پہ بھی ابھی بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے. تو اس پہ آپ کھاد، پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی کھاد. پاکستان میں جتنا ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ دبا کے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی. ابھی جو ہے آپ نے دیکھ لیا حالیہ فلڈز میں وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. کوئی آپ نے ریور پہ کام کیا، کوئی آپ نے رائٹ بینک لیفٹ بینک پہ کام کیا. ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہے کہ اس ملک میں ڈیم بننے ہیں یا رائٹ آف وے جو واٹر ویز ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. کرنا کیا؟ بس سیاست کر کے اپنی اپنی جو ہے صوبائیت کی باتیں کر کے جو ہے ہم نے بیڑا گرک کر دیا. اب حفیظ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں؟ حفیظ پاشا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال معیشت جو ہے، شرح نمو جو ہے 0% پہ جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کھلے دل سے یہ بات بولی ہے. پاکستان کی معیشت، یہ 4تھا سال ہے. پہلا سال آیا، یہ نکالا تھا عمران خان صاحب کو انہوں نے کہ یہ معیشت بہتر کرنے آئیں گے. پہلا سال آیا -0.5%. دوسرا سال آیا 2.4%. اللہ جانتا ہے وہ بھی سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جعلی بوگس ہے. تیسرا سال جو ابھی جون میں ختم ہوا 2.7%. اس پہ تو میں نے اسی کمرے میں آپ لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس کر کے پورا ایکسپوز کیا. وزیر اعظم کو بھی بتایا جا کے اور انہوں نے مانا کہ جی گڑبڑ ہے ڈیٹا میں. اب یہ 4تھا سال تھا، انہوں نے 4.2%. ایک طرف اڑان پروگرام کر رہے ہیں کہ جی ہم 1000 ارب ڈالر کی G20. یہ G20 چھوڑیں، یہ تو اس وقت دنیا کی 10 بدترین معیشت کی ریس میں آ چکے ہیں. حفیظ پاشا صاحب یہ کہتے ہیں، اور وہ 10 دنیا کی بدترین معیشتیں کون سی ہیں؟ وہ افریقہ کی ہیں. اب افریقہ کے بعد، افریقن ممالک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ غربت پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. آلریڈی ورلڈ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 45% عوام جو ہے اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے ہے. جو اب حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سیلابوں کے بعد پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی جائے گی. 2022 میں 35% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے. یہ 50% آبادی کو 50% کی اس سے نظر سے نہ دیکھیں. یہ لوگ کتنے بنتے ہیں؟ 12.5 کروڑ. 12.5 کروڑ. 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں اگر گنے نا تو دنیا کا 13واں بڑا ملک بن جاتا ہے. 12.5 کروڑ لوگوں کو، غریب لوگوں کو آپ ایک جگہ کر دیں تو دنیا کا 13واں بڑا ملک بن جاتا ہے. سمجھے کہ وہ غربت کی لکیر کے نیچے کتنا بڑا کرائسس اس ملک میں کھڑا ہوا ہے اور جس کی ہم وہ بات نہیں کر رہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ کہتے ہیں جی معیشت اچھی ہو رہی ہے. معیشت کیا اچھی ہو رہی ہے؟ وہ اکثر وہ ہمارے بڑے جو ہے ہماری دادی بولتی تھی، اللہ ان کو جنت بخشے، کھٹے دس ہوا ہو رہی ہے. 80,000 ارب روپے آپ کا جو ہے قرضہ ہو گیا. جب یہ آئے تھے 2023-22 میں تو اس وقت ملک کا قرضہ تھا 43,000، 43,500، اب 80,000. بس اور 3-4 مہینے کی بات ہے. 100% اضافہ 3 سالوں میں. جو 75 سالوں میں اضافہ ہوا وہ 3 سالوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اس کی یہ حال دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ باتیں گندم کی بات کر لیتے ہیں. گندم کی ایک مہینے میں 50% قیمتیں بڑھی. جو گندم اس وقت جو ہے آٹا پنجاب حکومت منتیں کر رہی ہے، بار بار لگا رہی ہے. 3 دن میں ہم بتائیں، 4 دن میں بتائیں ڈیٹا کہتی ہے کہ 1800 روپے کا جو ہے 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہونا چاہیے.
ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب میں چکی کا آٹا وہ کہہ رہے ہیں 90 روپے کلو، لیکن ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے آپ لوگ کے چینل